لیکن اسرائیل کی آخری کوشش ہے، آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیں جیسے کچھ حاصل ہو گیا ہو، جیسے کچھ بن گیا ہو. یہ صرف ایک وقتی بریک ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی بھی رات ختم ہو سکتی ہے. اس پہ مت جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا کی پریشر کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ڈر کے پیچھے ہوئے ہیں کیونکہ چائنا نے ساتھ دیا ہے ایران کا؟ یہ 12 دن کی جنگ نہیں ہے، یہ آگے چلنی ہے. اس نے اپنے رنگ بدلنے ہیں. ابھی آپ کچھ دنوں میں یہ دیکھ لیں گے. اس دھوکے میں مت آئیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس ٹائم اگر اسٹرالوجی کی کوئی بالکل پریڈکشن ایکوریٹ ہو رہی ہے جنگوں کے حوالے سے تو وہ محمد اسامہ صاحب ہے. اسامہ صاحب کی ایک ایک بات آپ کے سامنے ناظرین آج پوری ہو رہی ہے کیونکہ اسامہ صاحب نے ٹرمپ کے ذائچہ جب بنایا تو اس میں ایک چیز بتائی تھی کہ ٹرمپ عجیب و غریب فیصلے کرتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہو اور اس طرح کی میڈیا کے سامنے گالی دے دے کہ میں وہ یہاں بتا نہیں سکتا، بس یہ بتا دیتا ہوں ایف والی گالی بھی اس نے میڈیا کے سامنے دی. نیتن یاہو کے حوالے سے اس نے بولا، ایران کو بولا، اور خبریں جو امپورٹنٹ آ رہی ہیں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اسامہ صاحب کی یہ پریڈکشن تو پوری ہوئی کہ سیز فائر پر پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جبکہ کل نیچے لوگ کمنٹس کر رہے تھے جی سیز فائر لگ گیا، سیز فائر ہو گیا. اور ابھی بھی لوگ یہ پوچھیں گے اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیں گے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں اسرائیل میڈیا اس ٹائم چیخیں مار رہا ہے. ان کا مقصد تھا کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ نیوکلیئر کو تباہ کرے گا، جبکہ ان کا مقصد وہ پورا نہیں ہوا. لگ ایسے رہا ہے کہ ادھر سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یوکرین نے رشیا پر اٹیک کر دیا. مطلب ایک کٹا بند ہوتا ہے دوسرا کھل رہا ہے، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ جگہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے جس جگہ پر یوکرین نے حملہ کیا ہے. اچھا جی، ایران کی 12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے ان کے جو ہیلتھ والے ہیں انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ اس جنگ میں 610 افراد ایران کے ہلاک ہوئے ہیں، اس میں شہید ہوئے ہیں جس میں 13 بچے ہیں اور 39 اس میں فیمیلز ہیں. 7746 اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، 7 ہاسپٹل، 9 ایمبولنس اور 6 کلینک بھی تباہ ہوئے ہیں ایران کے اندر. یہ 12 دن کا انہوں نے گراف دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ اسرائیل شرارت کرنے سے باز نہیں آ رہا. ادھر سیز فائر کی اگر بات ہوئی ہے تو ساتھ ہی غزہ پر اٹیک کر دیا گیا دوبارہ سے نیتن یاہو کی طرف سے، اس میں بھی شہادتیں فلسطین میں بھی دوبارہ سے ہو رہی ہیں. اب یہ نیتن یاہو کیا چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانے یا اسامہ صاحب کی پریڈکشن بہتر جانے. اچھا، دوسری طرف ایران نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، ہمارا ٹریگر پر ہاتھ ہے. نہ ہم امریکہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں نہ ہم اسرائیل پر ٹرسٹ کرتے ہیں. جو آیا میدان میں جس نے حملہ کیا ٹریگر پہ انگلی ہے. اس کے علاوہ ایران میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر تھے روڈ پہ، انہوں نے اپنی جو جنگ جیتی ہے اس کے اوپر مطلب کہ مظاہرہ کیا. بڑا خوشی سے ایران کے جھنڈے لہرائے گئے تہران کی سڑکوں پہ اور بڑا وہاں پہ جشن کا سما تھا. اور دیکھ لیں ناظرین، آپ سب کے سامنے فیکٹ ہے کہ ایران دیکھا جائے تو ابھی تک جتنی 12 دن کی جنگ ہوئی ہے ایران اس میں جیت گیا ہے. اچھا جی، مئی میں ایران کے پاس 4.6 کلو گرام یورینیم موجود تھا. اگر 60% یورینیم موجود ہے تو اس پر اٹیک ہوتا تو پوری دنیا میں ریڈیشن آنی تھی، جو کہ ٹرمپ نے جو B-2 بومر مارے تو اس کا مطلب نیوکلیئر پہ نہیں لگے، اسرائیل نے مارے نیوکلیئر پہ نہیں لگے. اچھا، یوکرین نے ڈرونز جو ہیں وہ مختلف مارے ہیں رشیا کے ایریے پہ، جس میں ہے نارتھ آسٹریا میں، ڈاجستان پر، تراجستان پر اور بش کورستان پر 4 ایریا پر اٹیک کیا ہے یوکرین نے رشیا پر. اب یہ سمجھ نہیں آ رھی اسامہ صاحب سے پوچھنا ہے کیا یوکرین اور رشیا پھر جنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے؟ اور دوسری طرف ایران نے ایٹمی پلان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایران اٹامک انرجی سے تعاون کر رہا تھا، وہ آتے ہی رپورٹ بنا کر چلے جاتے تھے. یہاں پر بھی ایران کہتا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ جو ہم رپورٹ دیتے تھے انٹرنیشنل اٹامک انرجی والوں کو، وہ جا کے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو بتا دیتے تھے کہ ان کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے تاکہ ان کی تیاریاں مضبوط ہو جائیں، ان کو پتہ لگ جائے. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. امریکہ میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے B-2 بومر ایران کے کچھ سال مارنے سے کچھ ہفتے ہم نے ایران کو پیچھے کر دیا، یہ ہماری جیت ہوئی ہے. مطلب اسرائیل یہ باتیں کر رہا ہے. اچھا، تہران جو ہے اس کی ایئر سپیس بند ہے، لیکن کچھ چائنا کے نامعلوم آپ سمجھ لیں کہ 2 طیارے آئے ہیں جس پر امریکہ کہتا ہے کہ یہ ملٹری کی ہیلپ کرتے ہیں. ایران سے ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اس وجہ سے. اب یہ چائنا کے جو طیارے آئے ہیں ناظرین، ایک طیارہ شنگائی سے اڑا ہے اور ایک طیارہ جو ہے وہ بیلجیم سے اڑا ہے، چائنا کی شہر سے، جو کہ بارود دیتا ہے. اسامہ صاحب سے لیٹسٹ پریڈکشن لیتے ہیں کہ سیز فائر کا ٹوٹے گا
کیا جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. پریڈکشن اسامہ صاحب سے پہلے لیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو دیکھیں سیز فائر تو کل ہی اس کی وائلیشنز کی خبریں ہوا میں گونج گئی تھی جب لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سیز فائر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ صرف خبروں کی حد تک جنگوں کو یا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ملک کی صدر اس لیول کے، میں نے جیسے کہا تھا، گلی کے اچکوں کی طرف بیہیو کریں گے لینگویج وائز بھی، اور جو سٹیٹمنٹس بدلتی ہیں کہ کل تو صلح کرا رہا ہے بیٹھ کے اگر، اور واقعی تو اتنا پردھان بنا ہے سیز فائر کا، تو پھر یہ وائلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ وائلیشنز کیسے کر رہے ہیں، اور پھر تو نے گالی بھی دے دی اسرائیل کے بھی اور ایران دونوں سائڈز کو. اس کا مطلب ہے کوئی باضابطہ کچھ نہیں ہوا، یہ ایک فلم چلائی گئی، اور ایک باضابطہ، جیسے ایران نے بھی کہا کہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کیا سیز فائر کا. یہ ٹرمپ کی زبانی، ٹرمپ نے صرف اپنا جو پریشر ختم کرنے کے لیے جو اس پہ بلڈ ہو رہا تھا اس کے مڈل ایسٹ ممالک عربیوں کی طرف سے کہ بھئی یہ تو سارے ہمارے اڈوں پہ ماریں گے جہاں جہاں تمہاری بیسیز ہیں، اور ہمارے لیے اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جس کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ ہم نے تمہیں اڈے دیے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں، ان کو بھی پتا چل جائے گا. اور دوسرا اس کی اپنی پبلک کا پریشر، انٹرنیشنل پریشر، اور نوبل کی وہ ساری کہانیاں کہ تم نے تو جنگ چھیڑ دی. اب اس نے فوراً بس اس سے نکلنے کے لیے یہ پینترا بدلا، اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے ٹرمپ کی. اب آ جائیں نیتن یاہو نے اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ابھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ٹرمپ کے انفلوئنس میں دی ہے کہ ایک دفعہ تم یہ سٹیٹمنٹ دو ٹرمپ کے لیے تاکہ ٹرمپ اس سے باہر نکلے، اور تم نے جو کرنا بعد میں. ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے سیز فائر ایگری کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے. سیز فائر ایگری تو انہوں نے غزہ پہ بھی کیا تھا، غزہ پہ بھی سیز فائر کرنے کے بعد ہی اتنا نقصان ابھی تک کر رہے ہیں. اور یمن کے جو انصار اللہ نے اٹیک کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ کہ بھئی آپ سیز فائر کی پابندی کرو. یمن جو سپورٹ کر رہا تھا غزہ کو، وہ صرف اسی بنیاد پہ تھا کہ بھائی سیز فائر سائن کیا، سیز فائر کی پابندی کرو، وائلیشن نہ کرو ورنہ ہم بھی ماریں گے. سیم ایز اٹ از یہ بھی سیز فائر کی بس اتنی کی اوقات ہوگی جتنی کا آپ کی غزہ والی ہے. اب آ جائیں کہ جیسے یہ لوگ کھیل رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی، ایران بھی دنیا کی نظر میں سیدھا ہونے کی خاطر ویسے ہی کھیل رہا ہے کہ جی سیز فائر تو ہاں جی ہم بھی سیز فائر کرتے ہیں اور سارا. لیکن اس میں ایک چیز بتا دوں کہ ان جیسے کہتے ہوتے ہیں نا کمینوں کا کچھ نہیں جاتا ہوتا غلط حرکتوں پہ، لیکن شریف آدمی اگر غلط حرکت کرے گا تو وہ بدنام ہو جائے گا. ایران اگر سیز فائر یوں کرے گا تو ایران اپنی جو ول ہے یا جو امیج ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو وائلیٹ کرے گا. سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ایران نے یہ اٹیک جو ان کے لیے مانے جاتے تھے لوگ، یا ان کی پراکسیز، یا ان کے لیے ڈائریکٹ کمانڈ میں کام کرنے والے حسن نصر اللہ صاحب ہوں، ادھر سے انصار اللہ ہوں، جتنے بھی لوگ جو کہا جاتا تھا کہ جی ان کے اس پہ چل رہے ہیں. انصار اللہ تو خیر میں اب سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ایک اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے غزہ والے مسئلے میں ڈائریکٹ حملہ کیا، یمن کا ڈائریکٹ مسئلہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو میزائل بھی مارے. ان کے میزائل بھی گئے تھے، ان کے اندر لگے تھے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس ایران سے پہلے. تو وہ دیکھیں وہ آج بھی اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے. ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرو ہیں یا پیور ہیں اپنی اسرائیل یہ جو فلسطین کی غیر مشروط سپورٹ میں، اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا. اچھا ان کا اپنا کتنا ملکی نقصان ہوا، برطانیہ کے طیارے گئے، اس کے امریکہ کے گئے، سارے گئے، تو وہ آج بھی کہیں نہ کہیں اپنی انہی سٹینس پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. بات ہے ایران کی کہ ایران ایک طرف سے اس کو رنگ دے رہا تھا، جیسے کہتے ہیں کہ خیر ایران کیا رنگ دے رہا تھا، میں سمجھتا ہوں ایران کلیئر ہے، یہ آنکھیں کھلنی ہیں باقیوں کی
جو ایران کو زبردستی اپنا مسلم امہ کا لیڈر بنانے کے اوپر تلے ہوئے تھے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ہمیں کوئی مارے گا تو ہم ماریں گے، بس اتنی سی بات کی ہے، اور یہی دکھایا بھی ہے کہ خود پہ میزائل لگے ہیں تو انہوں نے پھر ٹکا کے میزائل مارے بھی ہیں بس. اور اس پہ جیسی مثال کے طور پہ اب لوگ پوچھیں گے نہیں کہ امریکی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اطلاع بھی مل گئی تھی، ٹرمپ نے تو کہا اطلاع بھی ملی، مرا ایک فوجی نہیں، کسی امریکی اڈے کا نقصان نہیں ہوا، آپ نے ٹھیک ہے میزائل مارے، الٹا قطری ناراض ہوئے، دوسرے ناراض ہوئے، مرا بھی کچھ نہیں، ہوا بھی کچھ نہیں. تو یہ کون سا بدلہ لیا گیا ہے؟ دوسری بات، ٹھیک ہے آپ کی ایٹمی لیبز جو ہیں وہ بچ گئی، امریکہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی، امریکہ کو بھی جیسے کہتے ہیں سبکی لینی پڑی اس معاملے کو لے کے، جو بھیجتی ہے، ظاہری بات ہے اپنی طرف سے صدر ان کا کہہ رہا ہم کامیاب ہو گئے، تابکاری کے آثار ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کیپیسٹی کو ہم نے ہٹ کیا ہے. واٹ ایور پہ بلڈنگیں گرانے سے تو کسی کی کیپیسٹی نہیں ختم ہو جائے کرتی. نالج 250 بندہ پیوٹن کا بھیجا ہوا، سائنسدان سب جانتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی اپنی جو جتنے اس پہ اٹیک اسرائیل نے کیے ہیں، یہ ساری جو ڈیمیج ہے، اس کے مقابلے میں جو اسرائیل کا ڈیمیج ہے وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ 75-25 کی ریشو رہے گی، کیونکہ وہ زیادہ ویل پریپیئرڈ ہیں، ٹنلز ہیں، ان کی تیاری ہے، وہ قوم ہی بنائی جنگ کے لیے گئی ہے، اور اس کی پوری نیشنل تیاری ہے. بہرحال اب صورتحال جو ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ نہ تو اسرائیل کا مقدر بدلنے والا ہے کہ اسرائیل میں تباہی نہیں اترنی، اور نہ ہی جو ہے ایران اس سے اس طریقے سے نکل سکتا ہے، کیونکہ ایران نے نہ تو پہلے ایٹمی بنایا تھا نہ اب ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایٹمی تو پہلے بھی نہیں تھا، تو پھر حملے ہوئے کیوں اور چلے کدھر گئے؟ تو اس کو آپ کو سوچنا ہے کہ یہ صرف ایک چال ہے، یہ ٹیکٹکس سیکھی جا رہی ہے. B-2 بمبر کی کیپیسٹیز چیک ہو گئی، اچھا اسی طریقے سے آپ کے اسرائیل نے اپنے میزائلوں کی دیکھ لی اوقات، ایران نے اپنوں کی دیکھ لی، پوری دنیا اسلحہ انڈسٹری نے اپنی اپنی ورکنگ کر لی، چیک کر لیا کہ بھی کس نے کیا کیا، ڈرون کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. یہ ایک تیاری ہے، اور اسرائیل کے لیے سرپرائز تھا کہ وہ اس کا سسٹم وہ سمجھتے تھے کہ وائلیٹ نہیں ہو سکتا، انٹرسپٹ ہوں گے سب، وہ نہیں ہوئے، نقصان ہوا، میزائل پہنچے بھی صحیح. یعنی کہ اسرائیل کے اندر سند لگانے کا آئیڈیا تو پہنچ گیا کم از کم، صاحب جو ناقابل تسخیر تھا. 551 میزائل مارے گئے ہیں 12 دن میں ایران کی طرف سے، 12 دنوں میں اسرائیل کے اندر، جو 31 جو ہیں وہ عوام میں گرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 31 اور اتنی زیادہ پروکسی توڑ کے جو میزائل گیا ہے، جو ریشو انہوں نے بتائی ہے. اب دیکھیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا اس کا مطلب ہے اسرائیل کے لیے اب انصار اللہ کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا، وہ بڑے کلیئر تھے، ان کو مارنا آسان ہو جائے گا. ٹیکنالوجی کی سمجھ آ چکی ہے، چیزوں کی سب نے ایک دوسرے کو بھانپ لی ہے. اب اس بھانپ لینے کے بعد کی جو تیاری اور پلاننگ ہے وہ ہونی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل میں تو بہت زیادہ لاشیں اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایرانیوں کا جذبہ شہادت بڑا ہے، اسرائیل کی کیپیسٹی کم ہے. اس لیے جیسی ان کی سویلین آبادی پہ گرنے لگے اور وہ سارا معاملہ ہونے لگا تو فوراً ہی اسرائیل نے اپنا جو سٹینس ہے اس میں تھوڑی سی نرمی لائی. لیکن اسرائیل کی آخری کوشش ہے، آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیں جیسے کچھ حاصل ہو گیا ہو، جیسے کچھ بن گیا ہو. یہ صرف ایک وقتی بریک ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی بھی رات ختم ہو سکتی ہے، اس پہ مت جائیں. نیتن یاہو نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایران کی حکومت کی تبدیلی، ایران کے سپریم کمانڈر کی تبدیلی، اور ٹرمپ بڑے پیار سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گالی گولی دے کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے بیسیکلی اب نیتن یاہو سے، اور نیتن یاہو کو کہے گا کہ بھائی میں تو اتنا کر سکتا تھا کاکا، میں کر دیتا ہوں، تو جان دیتے تیرا کام، کھل کے نہیں آؤں گا، پیچھے پیچھے سے رہوں گا، میرے پہ انٹرنیشنل پریشر ہے. یہ کہانی ہونی ہے کہ جیسے امریکہ پہلے تھا ویسے ہی کام کرے گا، پیچھے مدد دے گا، ڈائیلاگ مارے گا. لیکن آپ کو یاد ہے امریکہ کو بھی پتہ چل گیا، اب اگر امریکہ کی اتنی ساری قوت بھی وہ ایٹمی اس کو کچھ نہیں کر سکی تو پھر اسرائیل کہے گا بھائی مجھے تمہیں بلانے کا کیا فائدہ ہوا.
تو دونوں تینوں طریقوں سے ہی اب امریکہ اپنی بیزتی بھی سبکی بھی چھپانے کی خاطر، اس سب سے پریشر کو ختم کرنے کی خاطر، اور کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ مارکیٹ ایک دم اوپر اور ایک دم نیچے ہوئی سیز فائر سے، تو آپ خود جی سوچو جس نے اسی وقت فون کیا ہو کہ میں حملہ کرنے والا ہوں، خرید لو، ڈاؤن ہو جائیں گے، اور پھر میں اگلے دن ہی سیز فائر کر دوں گا، آپ ہو جائیں گے، تو اس کے جو درمیان کا ڈفرنس ہے کتنے لوگ اٹھا لیں گے؟ وہ بزنس مین ہے ٹرمپ یہ موجیں بھی کرا رہا ہے اپنے جو سپانسرز ہیں یا جو چھوٹے بزنس مین یا لوگ یا سٹاک کے، اور اس میں بھی کھیلتا ہے یہ اپنے ان بیانوں سے، اور اس میں بھی اچھا، ایک طرف تو گالیاں دے رہا ہے ٹرمپ، دوسری طرف ایران کی تعریف کی ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے آپ کے ساتھ، ایران ویری گڈ کنٹری، یہ بھی بولا ہے. مطلب وہی آپ والی بات کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کبھی گالی کبھی تعریف، کل ہاں کو اس کو مطلب عجیب و غریب بھی سچویشن بنائی ہوئی ہے. اچھا، ایک یہ ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے، مہان ایئر لائنس، جو کہ امریکہ نے اس کے اوپر سیکشن لگایا ہوا ہے کہ یہ جو جہاز ہے نا یہ چائنا کے جہاز ہیں، اور یہ تہران کے اندر اس ٹائم ایئر بیسز بند ہے، لیکن یہ نامعلوم جو جہاز ہیں یہ آج لینڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ دکھنے کو تو جو جہاز ہے نا یہ سواریوں والا جہاز لگتا ہے، لیکن اس کے اندر امریکہ کہتا ہے کہ یہ نا بم ویپنز اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. سمجھ سب کہیں کہانی کا اگر دوسرا رخ دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا کی پریشر کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ڈر کے پیچھے ہوئے ہیں کیونکہ چائنا نے ساتھ دیا ہے ایران کا؟ دیکھیں اس میں غلط بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہے، کیونکہ خامنہ ای صاحب کا فتویٰ تھا کہ ایٹمی حملہ ایٹمی جو ہتھیار حاصل کرنا شرعاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے مومن جو اس پہ توکل کرے، اور بالکل ان کی اس اپروچ کے تحت ایک مدد بھی شامل حال رہی ان کے. لیکن مجھے اختلاف اس بات سے ہے کہ جو یہ پاکستان اور انڈیا اور پوری دنیا میں سارے ایران کے کندھوں پہ چڑھ کے ایران کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ معاملات کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایران ان کو بالکل بادر نہیں کر رہا، وہ نہ اس کو کوئی کفر و اسلام کا رنگ دے رہا ہے، وہ اپنا ذاتی ایرانی قوم پورے خطابوں میں ہو رہی ہے ان کے. تو ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا اپنا پیپر آنے والا ہے، آپ لوگ اپنی تیاری کریں، اپنی قومی جو آپ کی وہ ذمہ داری ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی شہادت آپ کے لیے بھی ہے، اتنی جہاد کا میدان آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ اس کی تیاری کریں. ایران پہ تالیاں بجانا بند کریں، وہ اپنا دکھا رہے ہیں، آپ کو اپنا دکھانا ہوگا، ہر کسی کو اپنا پیپر دکھانا ہوگا. اچھا ساما صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو بریک ہے یہ کتنے ٹائم تک ہو سکتی؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، نہیں 1 سال؟ یہ کوئی تو بریک دوبارہ نہیں یہ ہے. آمنا سامنا ہوگا ان کا؟ دیکھیں اس بریک کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس بریک کو بریک نہ سمجھیں، بس اس بریک یہ کو کبھی بریک بھی مت سٹارٹ ہو سمجھیں. سکتا ہے کام دوبارہ؟ ہاں یہ سمجھے چل رہا ہے سلسلہ، اس کے اندر ٹرمپ نے اپنے آپ کو نکالنے کا ایک دھوکہ دیا بس، کہ میں کہیں سے نکل جاؤں اس کے اندر سے، بس سمپل، پیچھے ہی رہوں گا، آگے نہیں آ سکتا. بھائی ادھر سے جو ابھی میں نے جیسے کہا نا یوکرائن نے حملہ کر دیا، آپ کو پچھلے دنوں تو بات تھی کہ ابھی ادھر بھی بہت بڑا اٹیک ہوگا، اور شاید جی ابھی اس سے بڑا نیٹو کرے، نیٹو بھی شاید مل کے کوئی اور سپورٹ، وہاں بھی تو نیٹو پیچھے ہی سپورٹ کر رہا ہے نا، ورنہ تو اس کے بعد مسالہ ختم ہو گیا تھا. یہ کیا نام ہے اس کے پاس، آپ نے بولا زیلنسکی تھا کے پاس. کہ یہ پلین رشیا جنگ نہیں رکی، وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، یہ ایران اور اسرائیل کی طرف لوگ لگ گئے، جبکہ ابھی جیسے ابھی ہی پٹا ابھی ختم ہوا ابھی لوگ اس طرف گئے. دیکھیں یہ جنگیں یوں ہی آہستہ 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 بڑھتے 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 اس نے اپنے رنگ لینے ہیں. اسرائیل نے جتنا فلسطینی شہید کر دیا معافی نہیں ہو سکتی، بہت بڑا ظلم ہو گیا، دنیا نے چپ رہ کے اپنے اوپر اپنی موت کے پروانے پہ سائن کیے. مان لو کہ ہم سب بغیرت ہو گئے، پوری دنیا ختم ہو گئی، اسلام نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا، لیکن اللہ تو ہے، اس کی قدرت کا نظام تو ہے. مان لو کہ انہوں نے بچوں نے کیا اتنا کرائم کیا تھا، وہ رہ رہے تھے، کھا پی رہے تھے، ایک حماس ٹھیک ہے ان کی تنظیم نے غلط اسٹریٹجی کے تحت غلط حملہ کیا، یا تو کچھ گین کرتے، اس طرح کے حملہ کر کے کہ اپنے 50,000 لاکھ بندہ مرا لیا، کئی ملکوں میں جنگ لے گئے، کئی ملکوں میں بندے مرا لیے. اور اب کدھر تھے جب ایران کر رہا تھا؟ تو اس وقت اندر گھستے ہیں نا، یہ تو موقع ہوتا ہے جب وہاں سائرن بج رہے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس ہو، اب یہ گھس جاتے ہیں اب مجاہدین ہیں. تو پھر یہی باتیں ہیں نا کہ اس کا مطلب اب یہ حماس نے کیا تو نیتن یاہو کا سپورٹ ہے، اس کے اہداف گریٹر اسرائیل کے یہ حماس پورے کرا رہی ہے، اور بلی جو ہے وہ ادھر کا مظلوم فلسطینی بن گیا.
اب وہ فلسطینی بھی حماس کے سارے ساتھ تھوڑی ہیں, وہ بھی اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے ہمیں مرا دیا, گھر برباد ہو گئے, چیزیں وہ ہو گئی. تو اب یا تو سارے کے سارے اتنے تو کم نہیں تھے, جب ایران نے موقع دیا تھا باندھتے اپنے ساتھ بم اور باندھتے اٹھاتے گنے اور گھس جاتے فلسطین میں ونس فار آل, قصے کو ختم کرتے. نہیں ابھی یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو وہ دوبارہ غزہ کی طرف چلے گئے ہیں, اسرائیلی وہاں پہ اٹیک کرنے پہ. تو 45 لوگ شہید ہوئے. وہ دوبارہ غزہ کی طرف چلے گئے ہیں. اب ایران چپ کر کے اپنی سیز فائر پہ عمل درآمد کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا, تو پھر یہ جو سارے اسلام کا ہیرو اور اسلام کا وہ سارا بنا کے اس کو آگے کر رہے تھے, وہ ان کے جذبات کا کیا بنے گا؟ فلسطینی ویسے ہی مر رہے ہوں گے, اور ایران اسی سٹیٹمنٹ پہ ہوگا کہ مجھ پہ کسی نے حملہ کیا تو میں اس کو اپنا حملہ سمجھوں گا. صحیح. ساما صاحب اگلے اب یوکرین رشیا جنگ بڑھے گی؟ بڑھے گی یار, فلک کوسچن غلط ہے. جنگ مسلسل چل رہی ہے, اور جنگیں کوئی تم لوگوں کے رنگ فائٹ کی طرح روز تھوڑی ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ ٹیکس فیو ڈیز بیک, کچھ دن کی تیاری, پھر یار یہ کوئی ایسا کوئی پائپ لگائی ہوئی ہے پانی کی, مسالے کی, بارود کی, جو چلتی رہے گی. اس کی بھی تعداد کچھ چلنے کے بعد کوئی میزائل بھی کم ہوتے ہیں, کوئی گولیاں بھی کم ہوتی ہیں, کوئی اس کا ٹاپ اپ بھی کر کے رکھنا ہوتا ہے, کوئی بیک اپ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا. مطلب تم تو بالکل جنگ کو ایسے آپ لوگ لے رہے ہیں کہ جنگ تو جیسے کوئی پائپ پانی کا کھول کے اور بس چل رہا ہے بھائی. وہ بھائی اس میں چیزیں مینٹین کرنی ہے, کہیں سے کوریا کچھ دے گا, کچھ چائنا دے گا, کوئی مال کم ہوا, کوئی مسالہ. ایران نے کتنے ڈرون دیے تھے رشیا کو. اب آپ بات سمجھے, جب ایران پہ اپنا ٹائم آ جائے گا تو رشیا کیا کرے گا, رشیا کو کیا دے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ سپلائر اگر دونوں ہی جنگ میں چلے جائیں گے تو مال بنا بنا کے کون دے گا. اچھا یہ بھی باتیں کی جا رہی ہے رشیا کے ساتھ ایران اب کھڑا ہوگا یوکرین کے خلاف, یہ باتیں بھی اس نہیں, ٹائم یوں خبریں ہی آ رہی خلاف کوئی کسی کے نہیں کھڑا ہوگا. ایران دیکھیں, ایران نے ایک ایز اے ساورن نیشن اپنی بات کی ہے بس. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے, جو ٹائم دیا جا رہا ہے ایران کو سیز فائر سوٹ نہیں کرتی جب تک نیتن یاہو کو گردن سے پکڑ کے اتار نہیں دیا جاتا. جیسے وہ ادھر سپریم کمانڈر کو اتارنے کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی سیم ایز اٹ از نیتن یاہو کو اتار کے اس کی حکومت کو سبق دے کے اندر گھس کے, یہ سب جب تک نہیں کریں گے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. اس کا بربادی اور جو ڈیمیج ہے وہ سب کو لینا پڑے گا. اور اسرائیل نے بھی جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی رپورٹ کی تھی کہ 12 دن کے جنگ میں 28 ڈیتھ ہوئی ہیں اسرائیل میں, اور 3238 جو ہیں وہ مطلب لوگ زخمی ہیں, اور 23 جو ہے ان کی حالت تشویشناک ہے مطلب اب تک جو ان کی رپورٹ ہے. اچھا یہ لوگ زیادہ تر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, نمبرز کم بتاتے ہیں, زیادہ تر بتاتے ہیں جی شہری لوگ مرے ہیں, جو فوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگ مرتے ہیں ملٹری کے تو ان کو یہ چھپا جاتے ہیں. یہ بھی مطلب دیکھا جاتا ہے جنگ کے اندر. اور دوسری طرف بھارت کی طرف سے بھی کچھ نیوزز آ رہی ہیں, مطلب اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ میچ بھی ہارا ہے انڈیا, اور اس کے علاوہ ایک دن کے اندر 5 سینچریاں کر کے بھی میچ ہارا. دوسری طرف جو ایئر انڈیا ہے اس کے اندر 5 لوگ ایسے تھے جو واپس انجر تھے وہ, اور 2 کرو ممبرز, ان کو فوڈ مطلب ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوگی ہوا کے اندر ہی, اور وہ اچانک یہ خبریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ان میں کیا کرنا ہے, ہم نے میچوں موچوں کو یا ان ساری چیزوں کو. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو یہ دھوکہ ہے اس کو 12 دن کی جنگ ٹرمپ نے قرار دی ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ 12 دن کی جنگ نہیں ہے, یہ آگے چلنی ہے, اس نے اپنے رنگ بدلنے ہیں. ابھی آپ کچھ دنوں میں یہ دیکھ لیں گے, اس دھوکے میں مت آئیں. سوال ان لوگ دماغوں کے لیے ہے کہ غزہ پہ پھر بھی حملے جاری ہیں, غزہ کی صورتحال وہی ہے, اس کا کس نے انتظام کرنا ہے. اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وہ ساما صاحب انتظام کیسے ہوگا. ساما صاحب ایک اور کوشچن عمران خان کے والے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں, تو میں چاہوں گا نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ٹائم ہو زائچہ ان کا بھی ڈسکس کیا جائے. کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ ان سے عمران خان کا بھی پوچھیے گا, جبکہ خبریں ادھر لوکل نیوز بھی ہیں, لیکن چلیں ہم نیکسٹ ٹائم جو تبدیلی آئیں گی اس میں ڈسکس کر لیں گے. اپنے فینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس اس پہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنے دماغوں کو بچا کے رکھیں فضول معلومات اور غیر ضروری اور ہر طرف جانے کا, ہر کسی کی سننے کی. جو بھی نیا بیٹھ گیا, جو بھی نان ٹیسٹڈ جو ایسٹرالوجر ہے یا نان ٹیسٹڈ پرسن ہے, اور خصوصاً یہ جتنے بھی آپ کے صحافی حضرات ہیں, ان کو سن کے اپنا ٹائم ضائع مت کریں.
اور اس میں صرف اور صرف ایک خبر ہوتی ہے, خبر کے انالائسز اپنے اپنے ہوتے ہیں, تو ان ساری چیزوں سے آپ کے دماغ کو, جیسے وہ کہتے ہیں نا, کنفیوز کیا جاتا ہے کہ آپ کو کلیئرٹی نہ ہو, آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی سب سے بڑا ایرر ہی انسان کے اندر اسی کا ہوتا ہے, لیک آف, جیسے کہتے ہیں نا کہ کلیئرٹی, اور ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے پھر برین, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو بہت بڑا ایرر ہے یہ, جیسے کہتے ہیں نا کلیئرٹی کا نہ ہونا. مطلب آپ کو یہی نہ پتا ہو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, تو کیسی حالت ہو جاتی ہے. تو دنیا کی اتنے سیریس میٹر میں اگر آپ غلط جگہ کو, غلط اس کو چنیں گے, تب بھی آپ لوگ بہت زیادہ پرابلم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ اسامہ صاحب. ناظرین, میں پتہ نہیں شروع میں نے ڈیٹ بتائی ہے کہ نہیں بتائی, آج 25 جون 2025 بدھ کا دن ہے جب یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. 11:30 بجے ہیں صبح کے جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میں شروع میں بتانا شاید بھول گیا ہوں, میں بھی مجھے یاد نہیں ہے. باقی سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. اسامہ صاحب ریگولر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اسٹرالوجیکل, اور اگر آپ اپنی پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے, یا آپ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں تو اپنے کورس کے لیے بھی اس نمبر پر اپلائی کر سکتے ہیں, یا اپنی بھی ذائچہ بنوا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اس دھرتی سے, لیکن کیا کرے, جو اپڈیٹس اسٹرالوجرز اسامہ صاحب دیکھ رہے ہیں اس حساب سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا بھی ہے, ان کی سننی بھی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اسامہ صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.